یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ رب تعالیٰ کے نام پر سب کچھ لٹا کر ہی آباد ہوا جاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر بظاہر امام حسین علیہ مقام سب کچھ لٹایا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ رب تعالیٰ کے نام پر اس کے راستے میں سب کچھ لٹا کر ہی سب کچھ بچایا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ رب کے نام پر سب کچھ لٹا دینا چاہیے۔ اور ایک سوال اور اس کا جواب، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے۔ سوال یہ ہے، عموماً ہر بندہ مومن کے ذہن میں آتا ہے اور ضروری ہے کہ یہ بھی سوال دور ہو جائے کہ پچھلا مہینہ گزرا قربانی کا، اس میں ہم نے سنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پہنچے۔ اس سے اگلا مہینہ محرم کا آیا، یہ بھی قربانی کا۔ تو یہاں پر نواسہ رسول خود کو خود قربان کرنے پہنچے۔ وہاں پر باپ بیٹے کو لے کر گیا اور یہاں پر بیٹا خود پہنچا قربانی کے لیے، دونوں رب کی رضا۔ اب ایک کو قربان جب باپ کرتا گیا تو مینڈا آ جاتا گیا، دوسری جگہ بیٹا خود قربان ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں آیا۔ تو یہ سوال ہے کہ اگر امام حسین علیہ مقام کربلا کے سرزمین پر اپنی قربانی دینے پہنچے تو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی باری مینڈا آ گیا تھا تو آپ کی باری بھی کچھ آ سکتا تھا۔ اور سوال دوسرا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑے تو پانی کے چشمے نکلے، اور نواسہ رسول جنتی مردوں کے سردار آپ کے اوپر بظاہر تاریخی الفاظ کے مطابق اگر پانی بند ہو جائے تو پانی میسر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر سمجھنے میں غلطی آ گئی۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی سنت کو ہر بندہ ہر سال ادا کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اگر وہاں پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ مینڈا نہ آتا تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دینی تھی اور چلا دی تھی اور بیٹا ذبح ہو جانا تھا۔ اگر وہاں پر بیٹا ذبح ہو جاتا تو یہ سنت بن جانی تھی، تا قیام قیامت ہر بندے کو اپنا خوبصورت حسین و جمیل بیٹا 10 ذی الحج کو قربان کرنا پڑتا، اور یہ بہت بہت زیادہ مشکل عمل تھا۔ اگر یہ ہو جاتا تو سب کو یہ کرنا پڑنا تھا۔ آج ہم ایک جانور نہیں قربان کر سکتے، اور اگر بیٹے کی باری آ جاتی تو کوئی قربان نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں پر باپ خود اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہا تھا، اور یہاں پر بیٹا یزیدیوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہا تھا۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا کہ اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑیں تو زمین سے پانی کے چشمے نکل آئے، تو امام علی اصغر 6 مہینے کے شہزادے پیاس سے رو رگے گئے، کیا اگر وہ ایڑیاں رگڑتے تو پانی نہیں نکلنا تھا؟ ضرور نکلنا تھا۔ لیکن یہاں پر اور وہاں پر رب کی رضا تھی، پانی بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام رب کی رضا پر راضی تھے۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر رب کی رضا ہے کہ حسین پیاسا رہے گا تو
حسین پیاسا بیٹھا ہے. اگر رب کی رضا ہے کہ حسین اپنا کنبہ لٹا دے میرے دین کی خاطر، میرے اسلام کی خاطر، میرے نام کی خاطر، تو حسین سب کچھ قربان کر کے بیٹھا ہے اور بتا رہا ہے تا قیام قیامت ہر آنے والے بندے مومن کو کہ سنگیو سب کچھ لٹا کر ہی آباد ہوا جاتا ہے، بچا کر آباد نہیں ہوا جاتا. بظاہر یزید نے وہاں پر سب کچھ بچایا، بظاہر اس کا تخت بھی بچا، اس کی فوج بھی بچی، اس کا نام بھی بچا، وہ بذات خود بھی بچا، لیکن وہ ہار گیا، وہ ختم ہو گیا. آج کوئی بھی بندہ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. اور حسین علی مقام، آپ نے بظاہر سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو ایسا بقا میں رکھا، ایسا سرشار فرمایا خود کو کہ تا قیام قیامت امام حسین علی مقام کا ذکر جاری رہے گا اور یزید لعین پر لعنتیں برستی رہے گی. اور ہر بندہ مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسن اور حسین ہونا چاہیے.